یہ آیت کریمہ پڑھنی شروع کر دی۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بڑے حیران ہوئے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر کے جو آنے کا معمول تھا وہ اس طرح تو نہیں تھا جیسے آج ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے آج آتے ہی قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر کوئی خاص بات بتانا چاہتے ہیں، کوئی خاص نکتہ بتانا چاہتے ہیں، کوئی بڑی حکمت، دانائی اور فراست کی اور ہمارے فائدے کی کوئی بات بتانا چاہتے ہیں، تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طرز اپنایا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے رب نے جو کمالات نصیب فرمائے تھے، ہر کمال ایک دریا کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے کمالات میں سے ایک کمال یہ بھی تھا کہ جب آپ کوئی خاص بات لوگوں کو بتانا چاہتے تھے تو اس بات کو بتانے سے پہلے کوئی ایسا طرز عمل، کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسا اسلوب اپناتے تھے تاکہ لوگ اس بات کی طرف آنے سے پہلے ہی متوجہ ہو جائیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ کسی موقع پر اللہ کے نبی نے کون سی بات اختیار کی، کسی موقع پر کون سا اسلوب اختیار کیا۔ جیسے اس مقام پر جو طریقہ اختیار کیا وہ بھی اسی لیے اختیار کیا تاکہ لوگ جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں اس کی طرف متوجہ ہو جائے پہلے۔ اور پھر آپ کا یہ بھی ایک اسلوب اور انداز تھا، آیا جو طریقہ میں نے لوگوں کو متوجہ کرنے کا اپنایا ہے وہ طریقہ کارگر ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ آیا لوگ متوجہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اس کے لیے بھی آپ کا ایک مستقل طرز اور اصول تھا کہ اللہ کے پاک پیغمبر خاموشی اختیار کر لیتے تھے اور حضرات صحابہ کرام وہ رسول اللہ کے ایسے شاگردوں کی جماعت تھی جو منتخب من اللہ تھے اور وہ علم کے بڑے حریص تھے، علم کے بڑے لالچی تھے۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ طرز دیکھا تھوڑی دیر انتظار کیا کہ اللہ کے نبی اس خلاف معمول بات کی وضاحت خود کر دے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وضاحت تو نہ آئی، اب سوال کیا، اب اس سے اندازہ ہوا کہ وہ صحابہ کرام متوجہ ہو چکے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں قلنا، ہم نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے پاک پیغمبر، آپ جس انداز اور جس طریق سے آیا کرتے تھے آج آپ نے اس کے خلاف کیا کہ آپ نے آتے ہوئے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربی۔ اے اللہ کے پاک پیغمبر، یہ جو آپ نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہمیں بتائیے کہ اللہ کریم انسان کو شرح صدر نصیب کر دیتا ہے۔ اے اللہ کے نبی وہ شرح صدر کیا ہے؟ کیونکہ شرح صدر ایک عظیم شے ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، رب اشرح لی صدری، میرے رب، میرے اللہ، میرے پالنے والے، میرے مالک، میرا سینہ کھول دے، رب اشرح لی صدری، میرا سینہ کھول دے۔ اور جب نبی کریم علیہ السلام کی باری آئی تو اللہ نے خبر کے انداز میں ذکر فرمایا، الم نشرح لک صدرک، اے میرے پیارے پیغمبر، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، آپ غمزدہ کیوں ہوتے ہیں ان لوگوں کی گستاخیوں پر، ان لوگوں کی تکذیب پر، ان لوگوں کے انکار پر آپ غمزدہ کیوں ہو رہے ہو، آپ پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کو شرح صدر عطا نہیں کر دیا؟ اور اللہ کریم نے اپنے پیارے پیغمبر کو زندگی میں 4 مرتبہ شرح صدر نصیب فرمایا ہے، اور ہر مرتبہ کے شرح صدر کی ایک عجیب حکمت ہے۔ الم نشرح لک صدرک، اور جب امت کی باری آئی تو اللہ کے پاک پیغمبر نے اللہ کا یہ فرمان سنایا، افمن شرح اللہ صدرہ، جس کا سینہ اللہ کھول دے۔ اے اللہ کے پاک پیغمبر، شرح صدر سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ مومن کا سینہ کھول دیتا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کریم مومن کے دل میں جو ایمان ہے، اللہ کریم اس ایمان کا نور اور اس ایمان کی روشنی میرا اللہ اندر بڑھا دیتا ہے۔ ایمان اندر موجود ہوتا ہے، ایمان کا ایک نور ہوتا ہے، وہ ہر انسان کا اپنے ایمان کے بقدر ایمان کے درجات ہوتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا الایمان بضع و 70 شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان۔ فرمایا ایمان کے 77 شعبے ہیں، 77 شاخیں ہیں، 77 جز ہیں، 77 عنوان ہیں، 77 جزیات ہیں، ایمان کے درجات ہیں، جس میں جتنے موجود ہوں گے اتنا انسان کا ایمان کامل ہوگا۔ 77 جس میں 20 ہے اتنا ایمان ہے، جس میں 30 ہوں گے اتنا ایمان ہے، جس میں 35 ہوں گے اتنا ایمان ہے، اور جس خوش نصیب میں 77 ہوں گے اعلیٰ درجے کا اور کامل درجے کا ایمان۔ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر نے شرح صدر یہ ہے کہ اللہ کریم مومن کے دل میں ایمان کا نور بڑھا دیتا ہے، اور جب ایمان کا نور بڑھ جاتا ہے، جب اس انسان کے سامنے حق اور سچ کی بات آ جائے فوراً قبول کر لیتا ہے، اگر کوئی باطل کی بات آئے اور فراڈ کی بات آئے، جھوٹ کی بات آئے، فرمایا فوراً ٹھکرا دیتا ہے۔ فرمایا وہ ہے شرح صدر کہ حق بات کو پھر قبول کر، آئی بات فوراً قبول۔ پھر صحابہ کرام نے سوال کیا، اے اللہ کے پاک پیغمبر، کیا کوئی ایسی نشانی اور کوئی ایسی علامت ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے، ہم اپنے آپ کو خود پرکھ لیں،
ہم اپنے گریبان میں منہ جا کر دیکھ لیں کہ میرے اللہ نے مجھے شرع صدر نصیب کر دیا ہے یا نہیں۔ اے اللہ کے پاک پیغمبر، کیا کوئی نشانی ہے کہ اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے کہ مجھے شرع صدر نصیب ہے، دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، ہر آدمی خود اس نشانی کے مطابق اپنے آپ کا حساب لے۔ کیا ہے یہ جو آیت ہے افمن شرح اللہ صدرہ، جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، فہو علی نور من ربہ، وہ اپنے رب کی جانب سے ایک نور پر ہو جاتا ہے۔ اس سے مراد وہی نور ایمان۔ اے اللہ کے نبی، کیا اس کی کوئی نشانی ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ہاں، اس کی نشانی بھی ہے، اس کی علامت بھی ہے، اور وہ 3 علامتیں ہیں۔ کتنی؟ 3۔ جس آدمی میں یہ 3 علامتیں جس قدر موجود ہوں گی، اتنا اس کے اندر شرع صدر ہے اور ایمان کا نور ہے اندر۔ لیکن یہ بلب لگے ہوئے ہیں، 0 سے شروع ہوتا ہے، پھر 25 واٹ، ذرا اور زیادہ، 50، 60، 100، 200، 500، 1000 بڑھتا جاتا ہے، نور اتنا ہی بڑھے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا آیا دل میں ایمان کا نور وہ بڑھ رہا ہے اور شرع صدر نصیب ہو رہا ہے۔ فرمایا 3 نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں آپ نے اپنے ایمان کو پرکھ لو۔ نمبر 1، فرمایا پہلی نشانی یہ ہے کہ جو دنیا میں رہ کر، بات لمبی بھی ہے میری وجہ، لیکن وقت بھی تھوڑا، میں مختصر الفاظ میں ذرا کہوں گا۔ پہلی نشانی یہ فرمایا دنیا میں رہ کر، دنیا کے لیے، دنیا میں رہ کر دنیا کے لیے اتنی محنت کرنی ہے جتنا دنیا میں رہنا ہے۔ ایسی ہے بس اگر سوار ہو جائے، بس آدمی کے سارا میں جمع کر کے لے آؤ۔ فرمایا نہ، جس آدمی کا ذہن جہاں، اب انسان دنیا میں تو رہ رہا ہے، ضروریات زندگی، دنیا کی یہ تو انسان کی ضروریات ہیں، ضروریات سے انکار تو ہو نہیں سکتا۔ کھانا ضرورت ہے، پینا ضرورت ہے، سواری ضرورت ہے، لباس ضرورت ہے، رہائش ضرورت ہے، علاج معالجہ ضرورت ہے، دیگر ضروریات زندگی ہیں۔ جس قدر دنیا میں رہنا ہے، اس دنیا کے لیے کتنی محنت کرنی ہے جتنا دنیا میں رہنا ہے۔ دوسری علامت اور نشانی فرمایا جو انسان دنیا میں رہ کر روزانہ اپنی موت کو بھی یاد رکھے کہ میں نے مرنا ہے، روزانہ۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول، 1-2 مرتبہ ہی کافی ہے؟ کیونکہ موت شے بھی ایسی ہے، لذتوں کو پھیکا کرتی ہے، بڑی خوفناک ہے۔ اے اللہ کے نبی 1-2 دفعہ؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا میں اللہ کا رسول، اللہ کا نبی، میرے رب نے مجھے گناہوں سے معصوم بنایا، محفوظ بنایا، اس کے باوجود روزانہ تقریباً 70 بار موت کو یاد کرتا۔ تو جو آدمی روزانہ موت کی فکر کرتا ہے کہ میں نے مرنا بھی ہے، سمجھ لو ایمان والا نور اس آیت کے مطابق ہے، شرع صدر ہے، نور حاصل ہے۔ اور اگر موت کا خیال ہی نہیں آتا، پھر سمجھ لو ایمان کمزور ہے،
وہ روشنی بالکل مدھم ہو گئی ہے، چنگاری ہے، اس کو ذرا تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کس طرح تیز ہوگی؟ پیچھے آپ نے سورہ انفال میں بالکل سورہ انفال کی دوسری آیت میں پڑھ لیا کہ یہ 5 چیزیں ہیں جس سے انسان کے ایمان کا نور بڑھتا ہے۔ نمبر 3 فرمایا جس آدمی کا دل نیکیوں کی طرف راغب اور مائل ہے، نماز کی طرف دل مائل ہے، تلاوت کی طرف دل راغب ہے، روزے کی طرف دل راغب ہے، نیک اعمال کی طرف انسان کا دل راغب ہے، رغبت ہے، اس کا دل کرتا ہے نماز پڑھنے کو، اس کا دل کرتا ہے وضو کرنے کو، اس کا دل کرتا ہے ذکر و اذکار کرنے کو، اس کا دل کرتا ہے قرآن کی تلاوت کو، اس کا دل کرتا ہے صدقات و خیرات کے لیے، اچھے اعمال کے لیے دل کرتا ہے۔ اگر دل کرتا ہے تو الحمدللہ علی ذالک، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے اس آیت کے مطابق یہ نعمت عطا فرما دی ہے کہ سینہ کھول دیا ہے اور اندر نور ایمان جگمگا رہا ہے۔ اور اگر ہے مسلمان، کلمہ پڑھ رہا ہے، نماز کی طرف دل ہی نہیں کرتا، نماز کو دل کرتا ہی کوئی نہیں، تلاوت کی طرف رجحان ہی کوئی نہیں، ذکر و اذکار کی طرف رجحان ہی کوئی نہیں، صدقات و خیرات کی طرف توجہ ہی کوئی نہیں، سمجھ لے کہ ایمان کا چراغ بجھ گیا۔ یہ آیت میں جو میرے رب نے نعمت ذکر کی ہے، فرمایا وہ حاصل نہیں ہے۔ افمن شرح اللہ، کیا پس وہ آدمی شرح اللہ کھول دیا اللہ نے صدرہ جس کا سینہ للاسلام اسلام کے لیے، فہو پس وہ آدمی علی نور ایمان کے نور پر قائم ہے، من ربی جو اس کے رب کی طرف سے اسے نصیب ہو گیا۔ اگر یہ نور نہیں ملا تو فرمایا اس انسان کا دل سخت ہے۔ فویل، ویلن کے 2 معنی دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اور دونوں اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ ایک معنی ویلن کا ہلاکت، تباہی، بربادی، نقصان، خسارہ، اور دوسرا معنی ہے ویلن، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ہوا واد فی جہنم، یہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جو کنویں کی مانند ہے، اور اس میں جس آدمی کو ڈالا جائے گا، فرمایا یوں سمجھو کہ دنیاوی دنوں کے اعتبار سے 70 سال کی مسافت وہ نیچے ہی چلتا جائے گا۔ فویل، پس ہلاکت ہے، پس تباہی ہے، پس بربادی ہے، فویل، پس جہنم کی وہ وادی ہے، للقاسیۃ قلوبہم، ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو گئے، من ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، اولئک، اور یہ لوگ جن کے دل سخت ہو گئے، فی ضلال مبین، بالکل واضح طور پر گمراہی میں، اور علل اعلان بٹکے ہوئے، نماز کے قریب نہیں آ رہے، ہر انسان دیکھ رہا ہے یہ بٹکے ہوئے ہیں، زکوٰۃ کے قریب نہیں آ رہے یہ بٹکے ہوئے ہیں، روزے کے قریب نہیں آ رہے یہ بٹکے ہوئے ہیں، حج فرض ہو گیا ہے یہ حج کے قریب نہیں آ رہے بٹکے ہوئے ہیں، یہ سچائی سے دور ہے بٹکے ہوئے ہیں، اور حرام کمائی میں لگے ہوئے ہیں یہ بٹکے ہوئے ہیں، اور روزانہ خوبصورت ترانہ دن میں 5 مرتبہ سنتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، مگر ان لوگوں کو ٹس سے مس نہیں ہے کہ یہ کس لیے اعلان ہو رہا ہے، اس اعلان کرنے کا مقصد کیا ہے، یہ اعلان کیوں کیا جا رہا ہے۔ تیرا وہ ایمان جو تجھے تیری دکان سے اور تیری کرسی سے اور تیرے کام سے ہٹا کر اگر مسجد میں نہیں لا سکا،
ذرا فکر کرنے کی ضرورت ہے، اتنا کمزور ایمان تجھے جنت میں کیسے لے جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہر پریشان آدمی کی پریشانی دور فرما، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ ایمان کامل نصیب فرما، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، رحمت کی بارش نازل فرما، یا اللہ باران رحمت نصیب فرما، یا اللہ اپنے غضب سے، اپنے کار سے، اپنے غصے سے ہمیں سلامتی نصیب فرما، یا اللہ قحط کی مصیبت سے ہمیں بچا، یا اللہ رحمت کی بارش نازل فرما، موسم کے برے اثرات سے سلامتی نصیب فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ اللہم احسن عاقبتنا فی